بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی قبولیت، دعا کی فضیلت و اہمیت۔ دعا کے لفظی معنی ہے پکارنا۔ دعا عبادت کا نچوڑ ہے، مومن کا ہتھیار ہے، بندے کا اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے۔ دعا انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ جب مصائب اور آزمائشیں چاروں طرف سے گھیر لیں تو ہاتھ اپنے رب کے حضور اٹھ ہی جاتے ہیں۔ دعا کرنے سے انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دعا مانگنے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضروریات پورا کرنے کا جو سب سے زیادہ کارگر طریقہ بتایا ہے وہ دعا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ دعا کے ذریعے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، شیطانی حملوں سے بھی پناہ ملتی ہے۔ دعا بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رابطے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، سورۃ بقرہ آیت نمبر 186۔ میں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے۔ دعا ایک عبادت ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ جامعہ ترمذی۔ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنی ساری حاجتیں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے۔ اگر نمک کی ضرورت ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے۔ دعا مانگنا انسان کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات اور قطع رحمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا ہوتی ہے۔ جو مانگا ہو وہی اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ آنے والی کوئی مصیبت اور تکلیف اس کی دعا کے باعث روک دی جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت اور آداب۔ دعا مانگنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دعا کے آخر میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا جب بھی مانگی جائے تو پورے یقین اور امید سے مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائے گا۔ دعا عاجزی اور انکساری سے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 55۔ ترجمہ، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے دعا مانگو۔ اگر ممکن ہو تو دعا قبلہ رخ ہو کر اور باوضو ہو کر مانگنی چاہیے۔ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والے اور حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کے بارے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہمارا کام دعا مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اور جیسے چاہے گا دعا قبول فرما کر اجر عطا فرما دے گا۔ ہمیں ساری انسانیت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ جو شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سنن ابو داؤد۔ دعا صرف جائز کام کے لیے مانگنی چاہیے، ناجائز کاموں کے لیے دعا مانگنا سخت گناہ کی بات ہے۔ سب سے زیادہ جامع دعا قرآن مجید میں نازل ہونے والی اس دعا کو قرار دیا گیا ہے،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 201۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے مختلف مواقع کے لیے مختلف دعائیں سکھائی ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں برکت کے حصول اور برائی سے حفاظت کے لیے ان دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی، دنیا و آخرت میں کامیابی، ماں باپ کی زندگی، عافیت و تندرستی، مسلمانوں کی بھلائی، حفاظت، عزت اور ترقی کے علاوہ پاکستان کی سلامتی اور بھلائی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ آمین ثم آمین۔